نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا کون سا ڈے ہے؟ کتنواں لیکچر ہے آج ہمارا سیرہ صحابیات پر، انسپائرنگ لائفز کو پڑھتے ہوئے؟ 17، یس ماشاء اللہ۔ جب ہم نے سفر سٹارٹ کیا تھا تو لگ رہا تھا کہ 25 لیکچرز پتہ نہیں کتنے لمبے ہوں گے، رائٹ؟ لیکن آج 17 ڈے ہے ماشاء اللہ سے، اور بہت تھوڑا سفر باقی رہ گیا اور وہ بھی پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے گزر جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ باقی کا سفر بھی بہت اچھا گزرے گا، اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ کورس پہ بہت ساری گڈ نیوز بھی ہیں انشاءاللہ، رائٹ؟ اس کورس کی میں آپ کو لوگوں کو بتاتی چلوں کہ پراپر ہم زوم کے اوپر پراپر ایک گریجویشن کریں گے انشاءاللہ، جس میں جن کو سرٹیفکیٹس ملنے ہوں گے ان کے نام اناؤنس ہوں گے، اور اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے پرائزز بھی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ پراپر ایک گریجویشن ہوگی انشاءاللہ، تو ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے ہوم ورک کیے ہیں تو ان کے لیے سرٹیفکیٹس بھی ہیں، اور جنہوں نے نوٹس میکنگ کی ان کے لیے سرٹیفکیٹس تو ہیں ہی ہیں، لیکن اسپیشل گفٹس بھی ہیں، پرائزز بھی ہیں انشاءاللہ۔ اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ کیش پرائزز بھی ہوں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ سو اٹس اے سرپرائز۔ تو ماشاء اللہ سے میں سوچ رہی تھی، اب تو مجھے جیسے ٹوڈے 17th ڈے، اور مجھے لگتا ہے کہ ماشاء اللہ سے جیسے مجھے نا عادت ہو گئی ہے ہر ویکینڈ پر مجھے آپ سے بھی ملنے کی، اور ہر ویکینڈ پہ مجھے انتظار ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہمارے گھر بھی انسپائرنگ لائفس میں سے کوئی نہ کوئی انسپائرنگ پرسنالٹی ہمارے گھر بھی مہمان بن کر آ رہی ہے، جس کے بارے میں ہم سمجھیں گے، جانیں گے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے اس کے بارے میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کی عادت ہوگی، اور میں تو آپ لوگوں کو مس کروں گی بھئی اس کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی پیاری پیاری منزلوں پر ملواتا رہے، اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے یہ سفر طے کرتے کرتے انشاءاللہ ہم سب جنت میں پھر آپس میں ملیں انشاءاللہ، آمین اللہم آمین۔ آج جو امیج آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو پھر آیت آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے بعد پھر جس پرسنالٹی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آپس میں ان سب کا بڑا ہی کوئی اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ ہر بات میں ہر سیشن میں آپ کو ملے گا کہ ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کا بڑا ہی ایک اسپیشل ریمائنڈر ہمیں مل رہا ہے ان سب چیزوں سے آج انشاءاللہ۔ تو یہ جو آج آپ کے سامنے امیج آ رہا ہے، اس سے میں یہ جو پتہ چل رہا وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ اسکیل میں بہت سارے ٹیٹوریلز ہیں، رائٹ، جو ہم دیکھتے ہیں، یا بہت ساری بکس ہیں جو ہم ریڈ کرتے ہیں، بہت سارے پوڈ کاسٹ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہوں گی جو لرننگ کے جو ریسورسز ہیں آج کل وہ ہم ایک اسکیل میں رکھ دیں۔ لیکن جب ہم دوسرے اسکیل میں دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک بلاک ہے جو ان سب چیزوں پر بہت بھاری ہے، اور وہ ہے ایکشن، رائٹ؟ تو ایکشن کے بغیر یہ ساری چیزیں بالکل ناقص ہیں، بیکار ہیں، ضائع ہیں۔ تو یہ آج ہمیں سارے لیسن میں بہت ایک اسٹرانگ جو ہے نا وہ ایک انشاءاللہ ریمائنڈر ملنے والا ہے۔ تو جب ایک طرف ہم نے دیکھا کہ بہت ساری بکس ہیں اور بہت سارے ٹیٹوریلز اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں انسپائر بھی کرتی ہیں، ہمیں ایجوکیٹ بھی کرتی ہیں، اور somehow ہمارے مائنڈ بھی ان سے اوپن ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہمیں مینٹلی بھی گرو کرتی ہیں، رائٹ؟ لیکن جب دوسری طرف ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ ایکشن ہے، اینڈ وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر یہ سب چیزیں بیکار ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک سنگل بلاک جو ایکشن ہے وہ ان سب چیزوں پر جو مل کر ہمیں نالج دے رہی ہیں، ان سب پر وہ ہیوی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایکشن کا جو بلاک ہے وہ ایک طرف سب سے زیادہ ہیوی ہے، اور دوسری طرف نالج کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سب ہلکے پڑ رہے ہیں ایکشن کے بغیر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے آپ کو ایک میں اگزامپل کے تھرو بتاتی ہوں. فار ایگزامپل ایک ٹینک ہے اور اس کے اندر فیول بھرا پڑا ہوا ہے، رائٹ. اور جب میں اس کو اپنی گاڑی میں بھی اس کو فل کر لیتی ہوں اس کے ٹینک میں اس فیول کو، اور وہ اس میں بھرا رہتا ہے، فل رہتا ہے، رائٹ. لیکن جب تک میں اپنے انجن کو سٹارٹ نہیں کروں گی، رائٹ، جب تک میں اپنے انجن کو سٹارٹ نہیں کروں گی، میں وہ ایکشن نہیں کروں گی، تو وہ میری گاڑی مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کر جائے گی، وہ فیول میرے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے، یعنی کہ وہ فیول تو پھر بالکل بیکار ہے. حالانکہ فیول ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، لیکن جب تک میں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں کیا نا، تو وہ ایک قیمتی چیز بھی میرے لیے بالکل بیکار ہے، ناقص ہے، ضائع ہے. بالکل ایسے ہی علم کے آپ جتنے بھی ریسورسز اکٹھے کر لیں، ٹھیک ہے، یو کین واچ 100 ویڈیوز، تھاؤزنڈس بکس آپ ریڈ کر سکتے ہو، رائٹ. یو کین لسن ٹو اینڈ لیس ایڈوائس، بٹ اف یو نیور ٹیک دا اسٹیپ ٹو اپلائی اٹ، اٹس لائک ہیونگ ٹریئر بریڈ انڈر گراؤنڈ. جیسے کہ آپ کی پکچر میں نظر آ رہا ہے، ایک ٹریئر باکس ہے اور وہ زمین میں دفن ہوا ہے، آدھا دبا ہوا ہے، رائٹ. لیکن جب تک ہم اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے، اس پر ایکشن نہیں کریں گے، تو ایسے ہمارے لیے بیکار پڑا رہے گا. ٹھیک ہے. تو ہم آج میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں میری پیاری بہنوں کہ ڈونٹ جسٹ بی اے کلیکٹر آف انفارمیشن. آج تقریباً 17 days ہو گئے، رائٹ. تو ہم نے صرف انفارمیشن کو کلیکٹ نہیں کرنا کہ اب مجھے یہ بھی اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، مجھے اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، میں اس صحابی کے بارے میں بھی جانتی ہوں، صحابیہ کے بارے میں بھی جانتی ہوں، رائٹ. تو صرف ہم نے انفارمیشن کو اکٹھے نہیں کرنا، ہم نے ڈوئر بننا ہے، ہم نے کرنے والا بننا ہے، رائٹ. جب تک ہم کرنے والے نہیں بنیں گے تو وہ علم بیکار ہے. سو آپ لرن ضرور کریں، لیکن اس کو عمل میں بھی لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے پلان ضرور کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہا ہے پلاننگ کرو، ہمیں اشرف المخلوق بنایا گیا، رائٹ. آپ ضرور پلاننگ کریں، لیکن ان کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بڑی نارمل سی ایگزامپل دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ سب خواتین اس سے جو ہے نا وہ ریلیٹ بھی کریں گی. وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین سارا سارا دن آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ بہت ساری خواتین سارا سارا دن جو ہے نا وہ 1 2 3 3 گھنٹے، اوکے الحمد للہ آ رہی ہے آواز ماشاء اللہ سب کو. 2 2 3 3 گھنٹے اگر میں کوئی یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے اوپر میں ایک کوکنگ چینل دیکھ رہی ہوں، رائٹ. ہم خواتین کو یہ بڑی چیزیں پسند ہوتی ہیں اس طرح کی. ہم کوکنگ چینل دیکھ رہے ہیں اور میں اس میں بہت مزے مزے کی ریسیپیز دیکھ رہی ہوں بنتے ہوئے. تو میرے ہسبینڈ بھی پاس سے گزرے ہیں، میرے بچے بھی پاس سے گزرے ہیں. دے ول تھنک آج تو بس سب بات تو نا بہت اچھی سی کوئی کوکنگ کرنے والی، کیونکہ بڑا ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے اس کے اوپر وہ. لیکن جب وہ کھانے کے ٹیبل پر آتے ہیں تو میں نے ان کے سامنے ایک سوکھی روٹی اور آلو گوبھی رکھی ہوتی ہے، رائٹ. اب جب ہم نے میں نے ان کے سامنے آلو گوبھی اور سوکھی روٹی رکھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کھانا برا ہے، لیکن میں صرف اس کو کمپیئر کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر میں نے ان کے سامنے یہ کھانا رکھ دیا، وہ کہیں گے کہ صبا ایکسکیوز می، تم تو 2 3 گھنٹے تم ایک چینل کے اوپر اسپینڈ کر کے آئی ہو، اور تم تو اس کے اوپر چکن منچورین اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہی تھی، اور تم تو ہمارے سامنے آلو گوبھی بنا کر لے آئی ہو، رائٹ. تو ہم نے ایسی خواتین نہیں بننا. کیا خیال ہے؟ ہم نے پلانس تو کرنے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے والی بننا ہے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے خواب دیکھیں، ہمیں بڑے بڑے خواب دیکھنے سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن پھر اس کے لیے سٹیپس بھی لینے ہیں. تو ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایکٹ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایکشن چینجز تھنگز. ہم نے پلاننگ بھی کرنی ہے اور ان کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں پر آ کے صرف سن رہی ہوں، نوٹس بناتی جا رہی ہوں، اور ہاں مجھے بہت ساری کہانیاں بھی مل گئی لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو ٹیچ کرنے کے لیے. مجھے بہت سارے صحابہ کے نام بھی آ گئے اور مجھے بہت ساری باتوں کا بھی پتہ چل گیا. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں اپنی ذات میں دیکھ رہی ہوں تو وہ کسی بھی طرح سے ایکشن میں نہیں آ رہی ہیں وہ چیزیں، تو وہ پھر بالکل بیکار ہے. ایسا علم تو وہ بالکل اسی ٹرائر باکس کی طرح ہے جو اندر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ بی دا اسٹوڈنٹس ہو ٹرنس نالج انٹو ایکشنز اینڈ ایکشنز انٹو امپیکٹ، رائٹ. ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس بننا ہے، کیونکہ اب ہم قرآن والے لوگ ہیں نا، تو ہم نے ڈفرینٹ ہونا ہے لوگوں سے. تو آج
ہم قرآن جار میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی پیاری آیت ڈالنے والے ہیں. مجھے اس سے پہلے بتائیں کہ آپ سب قرآن جار ریڈی کر رہے ہیں اپنا؟ کیونکہ مجھے جب کویشچن وہ ہوم ورکس کی آپ کے پکچرز مل رہی ہیں، ساری اسائنمنٹس مل رہی ہیں، تو قرآن جار کی مجھے اس دفعہ آپ لوگوں نے لازمی اپنی پکچر شو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں، جس میں آپ کو سرٹیفکیٹس اناؤنس ہوگا، جو پرائزز ہیں، اس کا یہ ایک اہم حصہ ہے، رائٹ؟ قرآن جار آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ کی آیات کے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس دفعہ جو بھی آپ اپنے اسائنمنٹس شیئر کریں گے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے قرآن جار کی پکچر شیئر کرنا نہیں بھولنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یاد سے. چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس آیت کو دیکھ رہے ہیں وہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں، رائٹ؟ جو برے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے؟ ان کی زندگیاں اور ان کی موت، یعنی کہ ان کا جینا اور مرنا کیا برابر ہو جائے گا؟ کتنا ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، رائٹ؟ تو جو عمل کرنے والے ہیں اور نہ عمل کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے میری پیاری بہنوں، ایکشن زندگی میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں کہتی ہوتی ہوں کہ یہ کہانیاں، قرآن سب سے پہلے، احادیث اور سیرہ، اور پھر سیرہ صحابیات، یہ سب چیزیں ایک کمرے میں بیٹھ کر اور اے سی کے ٹمپریچر کو سیٹ کر کے صرف سیکھنے والی نہیں ہیں. ان کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑے گی. ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ کرنی پڑے گی، اور نفس کے ساتھ پھر وہ جہاد ہے جس کو سب سے بہترین جہاد کہا گیا، کیونکہ یہ 24 گھنٹے ہو رہا ہے، رائٹ؟ یہ 24 گھنٹے ہو رہا ہے. تو اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا. تو عبادت تو صرف اگر ہم نماز کی دیکھیں گے یا روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ تو ان کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے. تو اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تو پھر ہر وقت عبادت کون سی ہوگی؟ یہ ایکشن ہے جو ہمارا عبادت میں بدلے گا. ہماری انٹینشن سب سے پہلے ہوگی کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، پھر وہ جو ایکشن ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارا عبادت میں بدل جائے گا. تو اس طرح سے ہم 24 گھنٹے، یہ عمل کی وجہ سے ہم 24 گھنٹے اپنے اللہ کے لیے عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یاد بتا رہی ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور ان کی موت کیا ایک جیسی ہو جائے گی؟ بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. نیک اور بد، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. دنیا میں کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ سب کو موت آنی ہے، انجام ایک جیسا ہوگا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لہٰذا ہم جو بھی کر لیں آخر میں ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح سے جنت میں تو داخل ہو ہی جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کے لیے آ ہی جائیں گے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الحشر میں آتا ہے کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک الگ الگ سٹیٹس ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے، ہم جب بھی اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ہم دوزخ سے نکل ہی جائیں گے. استغفر اللہ. اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دوزخ ہے کیا جس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دوزخ کا تو سایہ بھی ہم پہ نہ پڑنے دینا. یہ بہت ہی بھیانک جگہ ہے، بہت خوفناک جگہ ہے. ہم ایسے کسی جن کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا ڈر سا لگتا ہے، رائٹ؟ کہ اللہ جن بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ہمیں سے بہت سارے لوگ. تو قرآن تو کہتا ہے کہ دوزخ ایسی جگہ ہے جس پہ جنات بھی ہوں گے، دوزخ ایسی جگہ ہے جس میں آگ ہی آگ ہوگی، اور دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جو بہت ہی تنگ ہوگی. تو کین یو امیجن ایک تنگ جگہ جس میں جنات بھی ہیں اور جس میں آگ ہی آگ ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے ہو کے کسی نہ کسی طرح جنت میں پہنچ ہی جائیں گے؟ کتنے حوصلے ہیں ہمارے، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دوزخ کے سائے سے بھی بچا لے
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمارا نام نومینیٹ کیا جائے آخرت میں تو جنت والوں میں ہی ہو انشاءاللہ، انشاءاللہ، آمین اللہم آمین۔ تو اس سے ہمیں پیغام اور اس سے ہمیں لیسن کیا مل رہا ہے میری پیاری بہنوں، کہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا عدل مکمل ہے، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے ہیں، صرف جاننا کافی نہیں ہے، عمل بہت ضروری ہے، یہ بار بار آج ایکشن کی بات آ رہی ہے، عمل بہت ضروری ہے۔ آپ سے جب بھی پچھلے جتنے بھی آپ نے صحابہ صحابیات کے بارے میں پڑھا، ماشاءاللہ سے آپ سب نے ہوم ورکس بنائے، نوٹس میکنگ کی، سب کچھ کیا، تو آپ سے جب کوئی کویسچن کیا جاتا ہے تو آپ کو فوراً اس پر جواب دینا چاہیے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اگر اس پرسنالٹی کے بارے میں مجھے بتا رہی ہیں، آپ نے خود کیا لرننگ دی، آپ اس پر اتنا بولیں کہ آپ کو لوگ چپ کروائیں گے، بس چپ کر جائیں، آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملنا چاہیے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا کورس میں آپ سے کویسچنس بھی کروں گی ایسے، اور ہمارا پورا ایک سیشن ہوگا جس میں آپ لوگ آنسرس کریں گے مجھے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب سے مجھے بہت اچھے اچھے جوابات ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھتے ہیں جن کی ہم زندگیوں کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہر آیت کو دل سے لیتے تھے، بس معلومات نہیں ہوتی تھی، فوراً عمل کرنے کا سوچتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو آیت ہم اپنی جار میں ڈالنے جا رہے ہیں، تو میری پیاری بہنوں یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے جو ہمیں مل رہا ہے کہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے نا تو ہم علم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جو حقیقی علم رکھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے حقیقی علم رکھنے والوں کا درجہ پانا ہے انشاءاللہ۔ آج اوکے، اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے کہ آج آپ نے اپنے آپ سے یہ کویشچن کرنا ہے، لٹرلی اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے آپ نے کہ کیا میں جاننے والوں میں شامل ہوں صرف، یا میں عمل بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی سکون محسوس کر لیں؟ تو واقع میں جب یہ لکھ رہی تھی، اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتی کہ یہ آیت ہمیں ہر رات جگا سکتی ہے اگر ہمارے دل زندہ ہیں تو۔ یہ تو آیت ہمیں سونے نہ دے، اس آیت میں جو ایک بہت بڑا ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ کبھی بھی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ آیات تو ہمیں بڑی جگہوں پر ملتی ہیں، لیکن اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ کتنا برا ہے یہ لوگ جو فیصلہ کر رہے ہیں، تو کہیں ہم ایسا فیصلہ کرنے والوں میں تو نہیں ہیں۔ تو یہ آج اپنے آپ سے آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، میرا یہ حسن ظن ہے انشاءاللہ کہ آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، بلکہ سب نے ہی سنا ہوگا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، رائٹ؟ آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کے بارے میں کون سی ایک ایسی خاص بات ہے جو آپ جانتے ہیں اور آج ہم سے شیئر کریں گے، جی بتائیں جلدی جلدی، شاباش۔ حضرت معاذ بن جبل ایک بڑی نمایاں شخصیت ہے صحابیات میں، بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، ان کے بارے میں نام تو سب نے سنا ماشاءاللہ، لیکن ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ بتائیں۔ معاذ شاید اگلے سال تم مجھے نہ پاس ہو، ایکسیلنٹ، سبحان اللہ، ہاتھ پکڑ کر دعا، سبحان اللہ، اریبہ اینڈ شائستہ اینڈ شاہدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں ڈال دیں، آپ لوگوں نے مجھے خوش کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ بہت ذہین لوگ ہیں بھائی۔ آج اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے ریمائنڈر ملیں گے جو اریبہ اور سسٹر شائستہ اور سسٹر شاہدہ نے، ان تینوں نے جو آج ہمیں ریمائنڈر دیے نا، ان کے بارے میں جو بات بتائی ہے نا، یہ تو میرے دل کے بہت ہی قریب ہے۔ اور جن لوگوں کو نہیں پتہ نا، تو یقین جانیں آج آپ لوگوں کو نا حضرت معاذ بن جبل سے تو محبت ہونے والی ہے، پکی پکی محبت ہونے والی ہے، اور یہ ایسی محبت ہے نا جو کبھی کم نہیں ہوگی پھر انشاءاللہ تو بہت ہی پیاری ہستی ہیں، بہت خوبصورت انسان، دکھنے میں بہت پیارے، بات کرنے میں بہت پیارے، ایسے انسان جنہوں نے عمل کرتے کرتے سچ میں اپنی جوانی دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی، میری پیاری بہنوں، وقف کر دی انہوں نے سب کچھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی علمی اور روحانی عظمت، جی جی سے شازیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری سب نے باتیں بتائیں ان کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی روحانی اور علمی عظمت کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ بیانات آتے ہیں۔ یزید بن قطیب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز ہمس کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک گنگریالے بالوں والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے منہ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور چار سو موتی بکھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو اتنا پیارا باتیں کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔
سبحان اللہ. اندازہ کریں کہ ان کو جب پتہ چلا، یہ تابعی ہیں جو یہ بات بتا رہے ہیں، کہ ان کو لگا کہ 400 موتی بکھر رہے ہیں، ان کے منہ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں. اتنا پیارا بول سکتا ہے کوئی انسان؟ آپ امیجن کریں، کیا کوئی اتنا پیارا بھی بول سکتا ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. اسی طرح سے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک روز دمشق کی مسجد میں گئے اور وہاں ایک عمر سیدھا صحابہ کرام کو ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا. وہ کہتے ہیں اور ان کے درمیان سرمیلی آنکھوں اور چمکیلے دانتوں والا نوجوان سبحان اللہ بیٹھا ہوا تھا. میں امیجن کر رہی ہوں کیا ہی خوبصورت انسان تھے یہ، سرمیلی آنکھیں، چمکیلے دانت ماشاء اللہ، اور نوجوان پھر، اور گھنگریالے بال. تو سبحان اللہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاذ بن جبل کو خوبصورتی بھی بہت بہت بڑھ کر دی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو وہ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے تھے. رائٹ، وہ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے تھے. ذرا بات کی طرف توجہ دیں. عمر سیدھا صحابہ کرام کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب ان کو کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے تو وہ اس نوجوان صحابی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر ذرا غور کرنا، انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو میں نے اپنے ایک ہم نشین سے پوچھا، ابو مسلم خولانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ والے دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بتایا یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں کہ صحابہ، عمر رسیدہ صحابہ کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اگر ان کو کسی مسئلے میں اختلاف آ رہا ہے تو وہ ایک نوجوان صحابی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جو بھی کوئی دین سکھانے والا انسان ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے ہماری کمیونٹی میں لوگوں نے کہ وہ کوئی بوڑھی خاتون ہی ہوں گی. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے. جب مجھے لوگ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو دین دے ریئلائز او 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 صبا آپ ہیں صبا علی. تو میں کہتی جی الحمد للہ کثیرہ میں ہی ہوں صبا علی. تو بہت سارے میجورٹی ہے، میں تو گن بھی نہیں سکتی ہوں سبحان اللہ، جتنے لوگوں نے میرے منہ پہ بھی کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ صبا علی بہت ہی کوئی عمر رسیدہ خاتون ہے. تو میں کہتی ہوں کہ دین کیا عمر رسیدہ لوگوں کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا ہم بڑھاپے میں جا کے دین سیکھیں گے اور سکھائیں گے؟ تو میرے اللہ نے تو جوانی کی عبادت کو بہت پسند کیا. میری پیاری بہنوں، آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تو اپنی جوانیوں کا آج معاذ بن جبل کو پڑھنے کے بعد ان سے یہ عمل لینا ہے، ان سے یہ سبق لینا ہے، اور وہ سبق کو اپنے ایکشن میں لے کر آنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی جوانی اپنے اللہ کے نام کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہماری جوانی اور یہ جو دنیا میں ملنے والی جوانی ہے نا، اور دنیا میں ملنے والی جو خوبصورتی ہے، دنیا میں ملنے والا جو حسن ہے، یہ تو کبھی بھی باقی نہیں رہے گا. قرآن مجید میں آتا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا جو تمہارے پاس ہے، اور جو تمہارے اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو ہمیں تو جنت چاہیے جس میں ہم سدا جوان رہیں گے، سدا خوبصورت رہیں گے، اور جس میں ہم کبھی بھی نہیں تھکیں گے، کبھی ہم بیمار نہیں ہوں گے، کبھی کسی کو ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہوگی. اتنی پیاری جگہ کے لیے ہم کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں کر سکتے نا، کہ یہ ہم وقتی طور کی جوانی اور وقتی طور کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. تو اگر آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ آپ کو دنیا میں بھی بے شمار دے دیتا ہے. لیکن دنیا میں کہتی ہوتی ہوں اگر دنیا میں نہیں بھی ملتا نا تو اللہ سے کوئی گلہ نہیں ہے. اگر دنیا میں اللہ آپ کو دے رہا ہے نا تو پھر یہ ایک بونس ہے، اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم فتح مکہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت سارے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہزاروں صحابہ کا ہجوم تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا. رائٹ، ایسا ہی ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، وہ سارے صحابہ کا نام تو ہمیں نہیں پتا، اور بہت سارے صحابہ کے نام واقعی ہی کتابوں میں بھی نہیں ہیں. یہ سارے صحابہ کے بھی نام نہیں ہیں ہمارے سامنے. تو کیا ان صحابہ نے اللہ کے سامنے کیا مقام نہیں پایا اگر دنیا میں نام نہیں پایا تو؟ یہاں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے اتنے انبیاء کو بھیجا. قرآن مجید میں کتنے نبیوں کے ذکر ہیں نام کے ساتھ؟ آپ میں سے کون بتائے گا قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے ناموں کے ساتھ؟ تقریباً 25. رائٹ، 25. شائستہ صالح، شائستہ کریم، یس 25. تو اس کے علاوہ جو اتنے انبیاء آئے تھے اگر ان کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے تو کیا انہوں نے اللہ کے سامنے مقام نہیں پایا؟ کیا وہ نبی نہیں ہے؟ تو ہم ہر کام دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر ہم اللہ کے لیے دن رات لگائے ہوئے ہیں، اگر ہم نے دین کی خدمت میں دن رات لگائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اپنی امت کی خدمت کے لیے دن رات لگائے ہوئے ہیں، اگر دنیا میں نام نہیں بھی آتا تو سو وٹ، کوئی بات نہیں، میرا اللہ جانتا ہے. ایسا ہی ہے. تو خیر، انہوں نے اپنی جوانی اللہ کے نام کر دی، واقعی کر دی.
اسے ہم نے بھی آج انشاءاللہ اپنے لیے سبق لینا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا تھا۔ یہ تو مدینہ میں تھے، یہ مکہ میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک انصاری صحابی تھے، اور انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ جب مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ داعی کی صورت میں گئے تھے وہاں پر دعوت کا کام کرنے کے لیے، تو ان کی مجلس میں جب حضرت معاذ بن جبل شامل ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور سچے دل سے توحید کا اقرار کیا۔ اس وقت صرف اور صرف ان کی عمر 18 سال تھی، 17 سے 18 سال تھی۔ حضرت معاذ بن جبل یعنی کہ ٹین ایجر تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت ہی کم عمر تھے، کم سن تھے، مگر جو ایمان کا جوش ان کے دل میں تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو سلمہ کے بت توڑے جانے لگے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا جو وہاں پر تھا، ان کے گھروں میں جو رکھے جانے والے بت تھے، اب وہ ان کے لیے ایک بڑی ہی تکلیف دہ بات تھی کہ ان کے لیے ہم یہاں پر بت، جب ان کے دل میں ایک توحید کی کرن آ گئی تو پھر ان کو لوگوں کے بت چبھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہونا شروع ہو گیا، یہ تو بت توڑنا شروع کر دیے انہوں نے۔ اب جب بت انہوں نے توڑنا شروع کر دیے تو لٹرلی جو ایک صحابی ہیں، بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے یہ کہ اپنی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ انہوں نے اسلام کے ساتھ گزارا اور پھر شہید ہو گئے، لیکن بہت پیارا مقام پایا انہوں نے۔ حضرت عمر بن جموح، یہ عمرو نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو عمرو پڑھ دیتے ہیں، اردو میری بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے نالج ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کو عمر کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، رائٹ، ان کا انہوں نے بت توڑا تھا اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مدینے میں تھے۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کے بت کے لیے ان کو ٹرک کیا تھا کہ ایک ان کا بت بار بار ایک گندے کنویں میں رات کو جا کے پھینک دیتے تھے، رات کے اندھیرے میں۔ تو اب چونکہ ان کے بہت قریبی دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے، تو ایک دم سے بھی وہ ان کو اپنے سے بدزن نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا حضرت معاذ بن جبل نے ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر ایک حکمت سے کام لیتے ہوئے ایک ٹرک کیا تھا، اور 2-3 راتوں تک ان کے بت کو، عمر بن جموح کے بت کو جو وہ کالے کنویں میں پھینک دیتے تھے، جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ کنواں کسی کام کا نہیں تھا، وہاں پر لوگ صرف ٹریش کیا کرتے تھے، کوڑا پھینکا کرتے تھے۔ تو عمر بن جموح ہر رات کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے بت کو واپس لے آتے تھے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے، پھر اس کو صاف کرتے تھے، دھوتے تھے، اس کو دوبارہ سے اس کو رنگ کرتے تھے اور سارا صاف ستھرا کر کے رکھ دیتے تھے۔ پھر 3-4 راتیں جب ایسے ہی ہوتا رہا تو پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی اس کو ختم کر دیا کہ تم تو بار بار ادھر آ جاتے ہو، اگر تم خود ہی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم میری کیا حفاظت کرو گے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹوں نے اور ان کی بیوی نے بتایا کہ ہم نے اس حکمت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ عمر بن جموح پھر ایمان لے آئے اور اس کے بعد غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں، اور چونکہ یہ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے اور انہوں نے جب، اور ضعیف بھی تھے تھوڑے سے، اور انہوں نے جب غزوہ احد میں حصہ لینا چاہا تو ان کے گھر والوں نے ان کو روکا کہ آپ معذور بھی ہیں اور آپ تھوڑے سے عمر رسیدہ بھی ہیں تو آپ مت جائیں جنگ میں حصہ لینے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ان کا جذبہ دیکھتے ہوئے کہ عمر بن جموح کو جانے دیا جائے۔ اور جب یہ گئے اور ایک ہی ٹانگ کے ساتھ انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، سبحان اللہ۔ جب ایمان دیکھیں، ایمان کی طاقت ایک ایسی چیز ہے، آپ کے جسم کے اعضاء پورے نہ بھی ہونا آپ کو طاقتور بنا دیتا ہے، اور یہ عمر بن جموح سے ہمیں مثال سامنے آتی ہے۔ اور ایک ٹانگ کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے انہوں نے جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر شہادت نوش کی، اور غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے۔ اور ان کے ایمان لانے کا سبب جو بنے، وسیلہ جو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کو بہت سارے لقب دیے گئے، رائٹ۔ حضرت بلال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی اذان دینے والے لوگ ہیں ان کا سردار ان کو کہا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی شہداء ہیں ان کا سردار ان کو کہا گیا۔ لیکن جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تو ان کو جو لقب دیا گیا وہ بڑا یونیک ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ سید العلماء ہے، کہ جتنے بھی اسلام میں علماء ہوں گے یہ ان کے سردار ہوں گے آخرت میں بھی، سبحان اللہ۔ تو اسے اندازہ لگائیں کہ جوانی میں انہوں نے علم حاصل کیا، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے شہادت، یعنی کہ جب یہ انہوں نے وفات پائی تو ان کی عمر کتنی تھی، تو آپ کو اندازہ ہوگا اتنی چھوٹی سی عمر میں علماء کا سردار بن جانا، اتنا بڑا لقب مل جانا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی،
ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو کیوں دیا گیا یہ لقب بھی. یہ سسٹر عثمانی ماشاء اللہ بہت پیارا آپ نے گیس کیا کہ یہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. میرے دل سے بڑی دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ لوگوں کے لیے جب آپ مجھے اتنے پیارے پیارے جواب دیتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ کر دے ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ آپ کو ایسے ہی حقیقی علم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نوازے. اب ہم جب دیکھتے ہیں معاذ بن جبل کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. لیکن جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی پیاری بات سامنے آتی ہے میری پیاری بہنوں، جس پر میں نے تدبر کیا اور مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنی چاہیے. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو حلال اور حرام کا ذکر کیا ہے رائٹ، اس کو سب سے بہتر جاننے والا کون ہے. اور یہ پوری ایک کمیونٹی سامنے ہے جس میں مکہ سے بہت سارے صحابی تھے جو آپ کے ساتھ آئے، جن میں بڑے عظیم صحابی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں. بہت سارے صحابی ہیں مکہ سے آئے ہیں، بڑے مشکلات کو سامنا کرتے ہوئے اور بڑی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے آج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں. اور کمیونٹی انہیں عظیم صحابہ کی ہے، امیجن کریں رائٹ، آپ اور میں ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہتے ہیں اناؤنس کریں کہ حلال اور حرام کو میری امت میں سب سے بہتر کون جانے والا ہے، تو نام کس کا اناؤنس کیا جا رہا ہے؟ جس نے ریسنٹلی مدینے میں ابھی جوانی کی حالت میں اسلام قبول کیا، اور وہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ. تو میری پیاری بہنوں، وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ساتھ اتنی مشکلات سہیں، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، ہم نے اتنی قربانیاں دیں، تو ہمارا نام تو نہیں اناؤنس کیا گیا، اور یہ جس نے ابھی ایمان قبول کیا اور بالکل ابھی نوجوانی کی حالت میں ہے، ان کو آپ اتنا بڑا ٹائٹل دے رہے ہیں. ان کی زندگیاں بڑی پیاری تھی نا، بڑی آسان تھیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا بس وہی پکی بات ہے، کوئی اس میں کوشچن نہیں، کوئی اس میں حجت نہیں، کوئی اس میں بحث و مباحثہ نہیں. تو کمیونٹی دیکھیں کتنے پیارے لوگوں کی ہے، اور اس میں جو سرٹیفکیٹ جو آنر کا دیا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام کو جاننے والا کون ہے، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. سبحان اللہ. تو میں سوچ رہی تھی اس وقت کہ حضرت معاذ بن جبل سے جب آپ اور میں ہم ملیں گے انشاءاللہ جنت میں، تو پوچھیں گے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اتنے بڑے بڑے عظیم صحابہ میں جب آپ کا نام لیا گیا تھا تو آپ کی خوشی کا عالم کیا تھا اس وقت. وہ ان سے ہم سنیں گے انشاءاللہ جنت میں جب ہماری ان سے ملاقات ہوگی. اور مجھے تو بہت ہی بے چینی لگی جب میں اس چیز کو فیل کر رہی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا جب ان سے ملاقات ہوگی اور ان سے پوچھیں گے ہم سب مل کے کہ حضرت معاذ سے کہ آپ کے اس ٹائم پہ کیا حالت تھی، آپ کی مسکراہٹ اس وقت کیسی تھی، آپ کے دل کی حالت کیسی تھی، آپ نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیسے کیا تھا، اور کیا معاملہ تھا آپ کی خوشی کا اس وقت. سبحان اللہ. تو ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ تھی ان کے لیے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مدینہ میں تھے اور مکہ سے آنے والے کون سے صحابی تھے جن کا ان کو بھائی بنایا گیا تھا، تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. میری پیاری بہنوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے بہت کچھ جان لیا. ہم نے ان کی ذات کے بارے میں بھی پڑھ لیا. پھر جو ایک تابعی ان کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن جتنا ہمارے پاس وقت تھا ہم نے ایک تابعی جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے ہم نے خاص ان کے بارے میں پڑھا. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ مواقعت مدینہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو جن کا بھائی بنایا گیا تھا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بڑے ینگ تھے رائٹ، اور حضرت معاذ بن جبل بھی بڑے ینگ تھے. تو ان دونوں کو یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایج فیلو بھی تھے جب ان کو بھائی بنایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقعت مدینہ کی تھی اس میں بڑی اور بھی حکمتیں چھپی ہوئی تھی کہ کس کو کس کا جو ہے نا وہ بھائی بنایا جائے. تو سبحان اللہ یہ دونوں صحابی ایمان میں بھی بہت آگے گئے اور جوانی دونوں نے اپنی دین کے لیے سرو کر دی. لٹرلی دونوں نے اپنی جوانی دین کے لیے سرو کر دی. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے. یس مجھے تم سے محبت ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو پھر آپ اور میں بھی آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے رائٹ. اور جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس سے سیکھنے والی باتوں پر عمل بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی پیاری حدیث ہے ہمارے سامنے آتی ہے.
عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اس پر غور کیجئے گا، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ میرا حسن ظن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ میجورٹی اپنی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوں گے، رائٹ؟ لیکن آج آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دعا ہمیں کس طرح سے سکھائی گئی، کس صحابی کے ذریعے ہم تک آئی، اور صحابی کو جب سکھائی گئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا۔ ایک اور روایت میں سنن ترمذی میں ہمیں یہی جب ہمیں روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں اس کا ایک یہ بھی حصہ ہے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قسم اللہ کی نبی مجھے بھی آپ سے محبت ہے، انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، رائٹ؟ تو پھر میں اور آپ بھی آج کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ان سے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، رائٹ؟ جن میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے بارے میں ہم نے جان لیا، ابی بن کعب ہیں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت سالم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے، یعنی کہ اسے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریب رہ کر قرآن سیکھا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، میں صرف ابھی انہی کا ذکر کر رہی ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل تو مدینہ میں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قرآن کیا اتنا اچھے طریقے سے سیکھ لیا اتنے تھوڑے سے عرصے میں، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جنگوں میں بھی یہ حصہ لے رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، کسی چیز میں پیچھے نہیں ہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس میں شرکت کی، اور اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 21 سال تھی۔ 17 سے 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور 21 سال کی عمر میں غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی، اس میں حصہ لے رہے ہیں، رائٹ؟ اور ان فضائل کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پورا قرآن حفظ کیا تھا، میری پیاری بہنوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اگر ایک قرآن کا کوئی ایک کورس کرنا ہو تو ہم تو اس ٹائم پہ دوسرا کوئی کورس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو بس ایک کر رہے ہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن صحابہ کرام نا نیکیاں کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں نیکیاں کر کر کے تھکا دیا، اسی لیے تو ان کے لیے جنت کی اناؤنسمنٹ ہے جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ وہ حصہ پانا چاہتے ہیں جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے تو میری پیاری بہنوں، آج آپ کو اس دنیا میں تھکنا پڑے گا، بہت ضروری ہے۔ مجھے کبھی بھی، میں اپنے آپ کو جو ریمائنڈر دیتی ہوں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، میں بھی انسان ہوں نا، ہم فرشتے تو نہیں، ہم تو بڑے ایک معمولی سے انسان ہیں، اور ہمارے پاس جو علم ہے وہ تو بالکل یہ ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اللہ سے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ لیکن جب کبھی ایسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو یہی ریمائنڈر دیتی ہوں کہ نہیں صبا، یہ تھکاوٹ قبول ہے، کیونکہ مجھے وہ جنت چاہیے جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے مجھے اب یہاں پر تھکنا پڑے گا۔ تو یقین کریں اس ریمائنڈر کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا خاص فضل ہے کہ ایک ایسی انرجی، پازیٹیو انرجی آتی ہے میرے جسم میں، کہ ایسا بوسٹر ملتا ہے اس کے ساتھ کہ بس پھر میں کہتی ہوں بس نہیں، اٹس اوکے، میں یہ بھی کروں گی، میں یہ بھی کروں گی۔ تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے چھوٹے سے بچے ہیں، یہ بھی چیزوں کو چھڑا ہوا، یہ بھی چیزوں کو اپنی زندگی میں چھڑا ہوا، میں کہتی ہوں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا ویژن، اگر ہمارا ویژن جنت ہے تو اس کے لیے کام ہمیں بڑے بڑے کرنے پڑیں گے۔ تو لوگ تو ہم ڈی موٹیویٹ کرنے والے بھی بڑے ملتے ہیں، لیکن موٹیویٹ کرنے والے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ زندگی میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں مجھے۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کا زندگی میں ہونا بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے، جو آپ کے مورال کو ہمیشہ اپ رکھتے ہیں، رائٹ؟
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا، اور وہاں پر اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا تھا. اور اس میں جو ہمارے سامنے حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ مروی کرتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن روانہ کیا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے، راستہ بھر انہیں وصیت فرماتے رہے. حضرت معاذ سوار تھے، اپنی سواری پر تھے حضرت معاذ، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے. کیا عاجزی تھی میرے نبی میں. تو ویسے تو ہم کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یا کوئی کولیگ، کوئی ہمسایہ کوئی آنکھیں نکال کے بات کر لینا، ہم کہتے ہیں ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے، رائٹ. لیکن پھر میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر پھر جب اس طرح کی اخلاقیات کی بات آتی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کے دعوے کہاں جاتے ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، پیدل چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وصیتیں کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھ سے نہ مل سکو، یا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم میری مسجد اور میری قبر پر سے گزرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کی غم میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور ایسا ہی ہوا تھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بہت پیاری احادیث ہمیں ملتی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو ہم سے یہ روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جو اس کا ایک مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے جو بھیڑیا ہے نا وہ شیطان ہے. تو لہٰذا جماعت کو تھام لو. اس کے لیے جو حدیث ہمارے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ حدثنا روح حدثنا سعید عن قتادہ حدثنا العلاء بن زیاد عن معاذ بن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاسية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعات والعمات والمسجد. کہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے نا، اسی طرح انسان کے لیے شیطان بھیڑیا ہے، جو اکیلی رہ جانے والی اور سب سے الگ تھلگ رہنے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے. اس لیے تم گھاٹیوں میں تنہا رہنے سے اپنے آپ کو بچا لو، اور جماعت مسلمین کو، عوام کو اور مسجد کو اپنے اوپر لازم کر لو. ہم میں سے میری پیاری بہنوں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مجلس میں یا یہ اب صاحب فار ایگزامپل ہماری جو سیریز چل رہی ہے ہم اسی کی ایگزامپل دیتے ہیں، اس کو کر کے میں نے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے میں اس کے لیے ایک بک خریدوں گی، کتاب خریدوں گی اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لوں گی. تو یقین جانے آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، جو گھر میں وہ پڑھنے والی خاتون ہوگی اس نے شاید کوئی 2-4 صفحے ہی پڑھے ہوں، لیکن جب ہم ایک جماعت کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنا کر جب ایک کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ہم ٹائم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر سبحان اللہ ہمارا وہ کام ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو جماعت کی کیسی برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہے. اکیلے آپ جب ہوتے ہیں نا تو آپ کے اوپر شیطان بڑی جلدی حملہ کرتا ہوتا ہے. میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ تنہائی میں یا تو انسان شیطان بن جاتا ہے یا ولی بن جاتا ہے. دو ہی کام ہوتے ہیں، ان کے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اکیلا انسان یا شیطان بن جائے گا یا شیطان کا ساتھی بن جائے گا یا وہ ولی بن جائے گا. تو ہم لوگوں کے ایمان بڑے کمزور ہیں میری پیاری بہنوں. تو شیطان ہر وقت اپنی فوج کو لے کر چلا ہوا ہے. شیطان جو نا، اگر آپ جب ہم دین کے ساتھ نہیں جڑتے ہیں نا تو شیطان بھی ہم پر ایفرٹ نہیں کرتا. وہ بھی کہتا ہے کہ ان پر میں نے ایفرٹ کر کے کیا کرنا، یہ تو آلریڈی میرے راستے پر چل رہے ہیں، رائٹ. تو وہ اپنی انرجی پھر ایسے لوگوں پر ویسٹ نہیں کرتا. لیکن جو دین کے ساتھ پھر جڑ جاتے ہیں، خاص اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، ان کے پیچھے پھر شیطان اپنی پوری فوج لے کر چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے اوپر اس کو پوری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. وہ اکیلا نہیں، اپنی پوری فوج لے کر چلتا ہے. تو اکیلا انسان بڑی جلدی شیطان کے زمرے میں آ سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شیطان سے اپنی پناہ میں رکھیں، آمین اللہم آمین. اور ایک بڑی پیاری حدیث جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. میں بھی آج آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سب سے میرے اللہ کی خاطر محبت ہے، اس کے علاوہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے. تو یہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے جو لوگ ہیں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. یہ بڑی پیاری حدیث ہمیں معلوم تو ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں بتانے والے کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچانے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے.
اور میری پیاری بہنوں یہ وہ سایہ ہوگا، اس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس سائے میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. آمین اللہم آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آخری لمحات میں کیا کہا تھا جب ان پر موت واقع ہو جاتی ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو فلسطین بھیجا جاتا ہے. وہاں پر جا کر یہ کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا وقت جب قریب تھا تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں مرحبا بالموت مرحبا بالموت. محبوب کا استقبال محبوب سے ہوتا ہے، یعنی وہ موت کو اللہ سے ملاقات کے پل کے طور پر خوش آمدید کہہ رہے تھے. یعنی کہ اتنے مطمئن موت کے وقت. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. جس کو آخرت موت کے وقت حاصل ہو جائے نا نفس مطمئنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا نفس مطمئنہ سے ہی ہمیں بھی نواز دے آخرت کے موت کے وقت، کہ جب ہمیں بھی موت آئے. موت بڑی حقیقت ہے نا، ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے ہیں، اور یہ سب پر آنی ہے. تو جب آئے تو ہم بھی ایسے ہی اس کو ویلکم کریں کہ یا اللہ یہ تو تجھ سے ملاقات کا وقت آ گیا بس، اور اسے ہم خوش آمدید کریں، ویلکم کریں، بجائے اس کے کہ ہمیں ناؤز بلا لائک موت کی اور تلخیاں ہم محسوس کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں موت کی تلخیوں سے بچا لیں. آمین اللہم آمین. تو وفات کے وقت کے حالات اور الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اے اللہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، معاذ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے دنیا میں طویل قیام اور نہروں کی روانی اور باغات کے سبب زندہ رہنا نہیں چاہا. میں نے یہ دنیا کی چیزیں نہیں چاہی کہ میرے بڑے بڑے باغ ہوں، میری بڑی بڑی نہریں اس میں چل رہی ہوں، اور دنیا میں میرا لمبا قیام ہو. نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں چاہا، بلکہ میں تیری رضا کے لیے جینا چاہتا تھا، اور تیری ہی ملاقات کا میں مشتاق رہا ہوں. اور ایسا ہی ہوا میری پیاری بہنوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے 18 ہجری میں اردن کے علاقے میں وفات پائی. اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 38 سال تھی. رائٹ، ہی واز ویری ویری ینگ. 38 سال، 38 ایئرز اولڈ. اپنی جوانی اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دی. اور 38 سال کی عمر میں بہت جوانی کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی. یہاں پر اس جگہ پر یہ دفن کیے گئے، اور ان کے جو اندر جو قبر ہے اس کے اوپر جو چادر لگائی گئی، اس کے اوپر جو آیت ہے وہ ہمارے اس کورس کی بیس تھی. جب میں نے یہ آیت پر تدبر کیا تھا، اور اس آیت پر بہت چیزیں آپ کی نظر سے بڑی دفعہ گزری ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کا جو فیس موڈ ہوتا ہے وہ کسی اور طرح کا چل رہا ہوتا ہے. اور جب میں جس موڈ میں تھی اور میں نے جب یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد میں نے ڈیسیژن لیا فوراً آن دا اسپورٹ کہ بس میں سیرہ صحابیات کے اوپر اور صحابہ صحابیات اور تابعین پر ایک کورس کروں گی. جتنی بھی اللہ نے مجھے ہمت دی، جتنا میرے پاس نالج ہے، میں اس پر ایفرٹ لگاؤں گی. اور میں نے اس آیت کو لیتے ہوئے یہ کورس سٹارٹ کیا تھا. اور یہ آیت آپ سب کو یاد ہوگی، ہم شروع میں پڑھتے رہے ہیں. آج آپ کو ایک ریمائنڈر مل رہا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. رائٹ. تو آج آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے جو قبر پر انہوں نے کپڑا لگایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی یہی آیت لکھی ہوئی ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا ٹوم ہے اس کے باہر ان کی ایک کوٹیشن بھی لکھی ہوئی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلموا ما شئتم ان تتعلموا فلن ينفعكم اللہ بالعلم تعلموا. میری پیاری بہنوں، you may attain as much knowledge as you wish, but Allah subhanahu wa ta'ala will not allow that knowledge to benefit you so long as you do not practice on it. جب تک یہ آپ کی پریکٹس میں نہیں آئے گا، جب تک یہ آپ کے ایکشن میں نہیں آئے گا، جب تک عمل میں نہیں آئے گا، یہ علم بیکار ہے، اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رائٹ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری دعا ہے خاص، آپ جو یہاں پر آتے ہیں، جو علم سیکھتے ہیں، اور میں بھی جو سکھاتی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے اس علم کو اپنے عمل میں لانے والا بنا دے اور اس کو آسان کر دے سفر کو. آمین اللہم آمین. ہم اس کا ریفلیکشن ٹائم دیکھتے ہیں. بہت پیاری ہستی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈھیروں کتابیں لکھی گئی ہیں میری پیاری بہنوں. یہ 30-40 منٹ تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کو
کم از کم جو اہم اہم باتیں ہیں ان ہستیوں کے بارے میں وہ لازمی آپ لوگوں تک پہنچا دی جائیں. مجھے امید ہے آپ سب نے ان سے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. ان کے ریفلیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی جڑ جب مضبوط ہوتی ہے نا، جب ہمارے دل میں ایمان کی جڑ پکڑ جاتا ہے نا، ایمان کا جو درخت ہوتا ہے نا، جب وہ گرو کرتا ہے اپنی جڑ کو ہمارے دلوں میں پکڑ لیتا ہے نا، تو پھر بت چاہے اپنے اندر کا ہو یا باہر ماحول کا ہو، توڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے میری پیاری بہنوں. یقین جانے اب کر کے دیکھیں. ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی میری بڑی پیاری ایک دوست ہیں، بڑے عرصے سے میری ان کی بات ہو رہی تھی، اور وہ میری تعلیم القرآن کی ہی دوست ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی آپ پوچھیں. انہوں نے پوچھا کہ سسٹر صبا آپ پردہ کرتی ہیں، یعنی کہ چونکہ ہم تو امریکہ میں ہیں تو آپ لائک ابایا پہنتی ہیں، سر سے پاؤں تک پردہ کرتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی میں پردہ کرتی ہوں. ان کا ہی مجھ سے نیکسٹ کویشچن تھا کیا یہ بات آپ کے لیے بہت آسان ہے؟ میں نے کہا ہاں، کبھی بہت مشکل لگتی تھی لیکن اللہ نے آسان کر دی. یقین جانیں آپ، یہ حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ میری طرف جو بندہ ایک قدم چل کے آتا ہے میں 10 قدم چلتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، تو اللہ آتا ہے دوڑ کے آپ کی طرف. آپ چل کے قدم بڑھانے والے تو بنے، اللہ آپ کے لیے چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. تو پھر باہر کا بت ہو یا اندر کا بت ہو، توڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے معاشرے کے بہت بڑے ہم پہ جو بوجھ ہے نا کہ پتہ نہیں ہم یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے جس نے ہماری زندگی پہ بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے. تو اس کو توڑ دینا ہے، اور اس کو ہم تبھی توڑیں گے جب ہمارے اندر ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی. جیسے کہ عمر بن جموع نے بھی اپنے ایمان قبول کرتے ہی اپنے بت کو توڑ دیا تھا، رائٹ. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایمان کو، جب ایمان کی کرن ان کے دل میں جاگی تو انہوں نے اپنے معاشرے کے بت کو توڑنا شروع کر دیا تھا. تو ٹھیک ہے، آج اب آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک ہے، اپنے ہوم ورک کے ساتھ مینشن کرنا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو بہت بہت اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنے ہوم ورکس کے ساتھ اپنے آڈیو میسیجز میں ریفلیکشن بھیجے تھے. بہت اچھے بچے ہو آپ، سب نے ایک ہی دفعہ پہ کہنا مانا ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہوم ورک وہ ہے جنہوں نے نہیں بھیجے وہ نیکسٹ ٹائم پلیز ضرور بھیجیں. اور نیکسٹ ٹائم آپ جو ہوم ورک کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کے اندر کا جو کوئی بت ہے، جو بڑی کوئی بری عادت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر لینا، یا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، یا اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اسے ناراضگی کی وجہ نہیں بتانا بلکہ دل میں اس کو سالوں سال پالتے رہنا، رائٹ. یا کوئی بھی اس طرح کی چیز. آج آپ نے اپنے اندر کون سا بت توڑا؟ اگر آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ کون سا بت توڑا تو آپ اس کو ایسے مینشن کر سکتے ہیں کہ میرے اندر بھی ایک بری عادت تھی، میں نے اس کو ختم کیا آج، اور اللہ کی رضا کے لیے ختم کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جب میری پیاری بہنوں حاصل کیا جاتا ہے نا، تو اخلاق، لہجے، ذات اور آپ کی کردار سے جھلکتا ہے، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بولنے سے جھلکتا تھا، رائٹ. بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن لوگ محسوس کرتے تھے کہ جیسے موتی جڑ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں تو جیسے ہر طرف روشنی کی کرنیں چھا رہی ہیں. تو ایسا خوبصورت کون بول سکتا ہے جس نے علم خالص اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے آگے پہنچایا. تو اللہ سے آج دعا کرتے ہیں مل کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کر دے جو خالص تیری رضا کے لیے علم حاصل کرنے والے ہوں، تیرا چہرہ پانے کے لیے علم حاصل کرنے والے ہوں. اور ہمارے اخلاق، ہمارے لہجے، ہمارے ذات اور ہمارے کردار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں جیسے کر دے. ہم چاہتے ہیں، اور یا اللہ ہماری چاہت میں اب تو بھی اپنی چاہت کو شامل کر دے. آمین اللہم آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ علم میں بھی مہارت حاصل کی اور جہاد میں بھی حصہ لیا. ہمارے مشن بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری کوششیں اور ہماری مشقتیں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے پھر ہم تھک بھی جاتے ہیں، رائٹ. لیکن یہ لوگ تھکتے نہیں تھے، اس پر ہم نے پہلے بات کر لی. عمل کے بغیر علم ناقص ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے جو آج ہم سب کو ملا. ہم لوگوں میں میجورٹی دین کا کام بڑھاپے میں کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ہمارے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں بچتا تو پھر ہم دین کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے اگر پوچھتے نا آپ فلاں کورس کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی اور بچوں کی شادیاں ہو گئیں، گھر میں اور کوئی کام نہیں ہوتا، ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے یہ کورس جوائن کر لیا. سیریسلی، لائک دین ہم نے فارغ کام سیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ تو قرآن نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. ہم تو اپنی ساری جوانی، سارا وقت نکال کر بڑھاپے میں یہ کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر تب کہتے ہیں کہ اب بہت کوشش کرتے ہیں قرآن یاد کرنے کی، یاد بھی نہیں رہتا کیونکہ میموری اب کام ہی نہیں کر رہی ہے. تو کس نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں چھوڑیں؟
اللہ نے اتنی زندگی دی ہے، ساری زندگی اللہ کے لیے لگانی ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اظہار محبت ہے میری پیاری بہنوں، میں سیرت میں اس چیز پر غور کرتی ہوں، بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے اس میں، سبحان اللہ۔ ہم لوگ جب دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں نا، تو ہمارے الفاظ کیوں کھا جاتے ہیں، ہم کیوں اتنے کنجوس ہیں دوسروں سے محبت کا اظہار کرنے میں؟ ہم اپنوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں تو دوسروں سے کیا کریں گے؟ ہم اس لیے محبت کا اظہار نہیں کرتے دوسرے سے، یہ تو سر پہ چڑھ جائے گا، یہ تو سر پہ چڑھ جائے گی، پتہ نہیں کیوں، کیوں بھئی وہ دوسری سر پہ چڑھے گی یا نہیں چڑھے گا؟ آپ ضرور اس میں کنجوس ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کو جب دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کو علم کا کتاب کا فقہ عطا کر، اللہم فقہنا فی الدین، تو پھر اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسے دعا دی، ان کو کیسے دعا دی تھی؟ آپ بتائیں، کس کس کو یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے لفظ آیا تھا دمانی، مجھے زور سے چپکا لیا تھا۔ ایک تو ویسے ہی حق کرنا ہوتا ہے نا، دمانی کا مطلب ہوتا ہے زور سے گلے سے چپکا لیا، پھر محبت کا اظہار کیا، پھر دعا دی۔ اور یہاں پر حضرت معاذ بن جبل سے بھی جب دعا سکھائی جا رہی ہے تو اس میں ہاتھ پکڑ کے، سبحان اللہ، ہاتھوں میں ہاتھ لے کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھا، ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کاندھے پر بھی ہاتھ رکھا، ہاتھ میں ہاتھ بھی پکڑا، اور پھر اظہار بھی کیا کہ معاذ اللہ کی قسم، 2 دفعہ کہا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ آپ بتائیں، آپ نے کبھی اپنے کسی بہن کو یا اپنے کسی بھائی کو یا اپنی ساس کو یا اپنے کسی بھی انلاز میں سے کسی کو یا اپنی دوست میں کسی دوستوں میں سے، تو ماشاءاللہ سے آج کل میں دیکھتی ہوں بہت ہی ٹرینڈ ہے، آئی لو یو کہنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے، تو دوستوں کو تو باہر تو ہم بہت اظہار کرتے ہیں، اپنے خاندان میں اظہار کرنا ایکچولی ہمارے لیے بڑی کوئی ایگو کا انا کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ تو باہر اظہار آسانی سے ہو جاتا ہے محبت کا۔ کبھی کیا ایسے اظہار کہ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے؟ اللہ کی قسم بھی پھر ایسی قسم نہیں، اللہ کی قسم سچی قسم، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر بات حق ہے، رائٹ؟ تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ میاں بیوی بھی آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے بڑی کوئی شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اپنے والدین کو آئی لو یو نہیں کہتے ساری زندگی۔ میری لائف میں میری ایک دو دوستیں ایسی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں افسوس ہے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کبھی ان کو آئی لو یو نہیں کہا تھا۔ تو کہیں اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کریں۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا بہت زیادہ اظہار کرتی ہوتی ہوں، کہ اکثر میری مدر مجھے کہہ دیتی ہو کہ صبا بس بس تو جب میرے والد دنیا سے گئے تو ایک ہفتہ پہلے جب میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، تو میں نے اپنے والد سے تب بھی یہی اظہار کیا تھا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو زور سے گلے لگا لوں، آپ میرے پاس ہوں تو ہی سیٹ کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اب بھی ٹکٹ کروا کر آپ کے پاس آ جاتا۔ تو محبتوں کا اظہار بہت ضروری ہے، نہیں تو پھر یہی اگر ہم یہ جب محبتوں کا ہم اظہار نہیں کرتے نا، تو یہ حسرتیں بن جاتی ہیں پھر، تو پھر ان حسرتوں کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ سے محبتوں کا اظہار کریں، اپنے بہن بھائیوں سے محبتوں کا اظہار کریں۔ جماعت کو تھامنے کی اہمیت آج ہم نے پڑھی ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اس سیریز کو ایک گروپ میں لے کر چلے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ میں سے جو لوگ نے ہوم ورک کا جو گروپ جوائن کیا اور آپ سب نے ہوم ورک کیے، اس کو سیکھا اچھے طریقے سے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور پھر آنسر کویسچن کے سیشن میں آپ آتے ہیں، آپ لوگ اور وہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے یہ ہوم ورک کا گروپ جوائن نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کبھی کبھار پھر آتے ہیں، رائٹ؟ آپ لوگوں کو مبارکباد ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں کا علم پختہ ہے، اور انشاءاللہ مجھے یہ آپ سے حسن ظن ہے، اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ یہ علم آپ کو کبھی نہ بھولے اب، انشاءاللہ۔ تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بننا ہے، اس میں کوئی اور دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے، پھر ہی ہمیں اللہ کے عرش کے سائے کے تلے جگہ ملے گی۔ وہ جگہ لینی ہے تو خالص اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے انشاءاللہ۔ موت کے وقت جو ہے وہ نفس مطمئنہ کا حصول، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا حاصل ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی نفس مطمئنہ سے نواز دینا، آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرما لے، اس علم کو ہمارے عمل میں لے آئے، اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل کر دے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمیں سیکھنے والا اور اس کے بعد سکھانے والا بنا دے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لائیں گے، عمل میں لائیں گے، پھر ہی ہم سکھانے والے اچھے ٹیچر بنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ آپ میں سے جو اگر کوئی پریشان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، آپ کی زندگیوں کو، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دیں، ایسی خوشیوں سے جن کے بعد کبھی کوئی غم نہ آئے۔ آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش سے بچا لے، اور جس کا بوجھ ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بوجھ ہم پر مت ڈالے، اور ہمیں بحیثیت امت
مضبوط کر دے ایک دوسرے کے ساتھ. آمین اللہم آمین. آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کی صحت میں، آپ لوگوں کے علم میں، خوشیوں میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہوں. آپ ایسے ہی میرے ساتھ مجھے ہمیشہ اس ویکنڈ پر ملتے رہیں جب تک یہ سیریز ہے. ہم ایسی خوشیوں کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ اس کو سیکھتے رہیں، اور یہ سفر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.